الله الرحمن الرحيم وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یعنی اہل حق اور اہل باطل کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل حق اگرچہ بظاہر کمزور ہوں لیکن ان کو پریشان نہیں ہونا ہے، انجام اور آخر کے لحاظ سے کامیابی اہل حق کی ہوتی ہے۔ بظاہر اہل حق ابتدائی دور میں ابتدائی حالت میں وہ کمزور نظر آتے ہیں، مگر انجام کے لحاظ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کی مثال یوں ہے جیسے کہ پانی آئے، جو سیلاب آئے، اور سیلاب کے اوپر وہ جاگ ہوتا ہے، اور جاگ کے ساتھ کوڑا کرکٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ بہتے بہتے وہ کوڑا کرکٹ پانی ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اور صاف پانی رہ جاتا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر جب وہ سیلاب آتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ جاگ اور وہ کوڑا کرکٹ اوپر ہوتا ہے، صاف پانی نیچے ہوتا ہے۔ بظاہر وہ صاف پانی گویا نیچے اور مغلوب نظر آتا ہے، اور اوپر جاگ اور گویا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اوپر گویا غالب نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اوپر آتا ہے اور صاف پانی نیچے چلتا ہے۔ تو بظاہر تو صاف پانی نیچے چلتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے آخر وہ پانی ہو گیا، وہ اوپر کوڑا کرکٹ کو اور اوپر جو جاگ ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر گویا پھینک دیتا ہے اور صاف پانی باقی رہ جاتا ہے۔ اب جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ تو ظاہری نظر کے لحاظ سے دیکھ کر یوں سمجھ لیتا ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے جاگ، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اوپر آ رہا ہے تو یہ دیکھو یہ غالب ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ اور یہ جاگ جو پانی کے اوپر آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی اس کو ادھر ادھر پھینک کر وہ خود بخود صاف پانی نظر آ جائے گا۔ اب وادیوں میں سیلاب میں جہاں جہاں آپ چلے دیکھ لیں یہ تماشا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حق و باطل کی یوں دی ہے کہ سونے کو آگ میں ڈال دو یا چاندی کو آگ میں ڈال دو، تو جب آگ میں ڈال دیتے ہیں تو آگ کے اندر جب ہو گیا آگ اس کو میں گرم ہو جاتا ہے
اس کی جو گندگی ہے وہ ان سے نکل جاتی ہے، وہ اوپر آ جاتی ہے اور سونا نیچے رہ جاتا ہے. وہ اوپر جاگ کی شکل میں وہ گندگی جو ہوتی ہے، سونے کے اندر جو گندگی شامل ہوتی ہے تو آگ میں ڈال کر وہ گندگی اوپر آ جاتی ہے اور سونا نیچے رہ جاتا ہے. بظاہر تو وہ گندگی اوپر آئی، لیکن حقیقت میں وہ گندگی پھر ہٹا کر اور وہ سونا، اصل مقصود تو سونا ہے. تو فرماتے ہیں حق کی مثال سونے کی ہے، اور حق کی مثال صاف پانی کی ہے، اور باطل کی مثال اس پانی پر جو جاگ آتا ہے یا وہ سونے کے اوپر جو جاگ نکل آتا ہے، تو باطل کی مثال یوں ہے. قرآن نے بیان کیا ہے. اس لیے باطل کے ظاہر شوشا سے پریشان نہ ہونا، باطل کے ظاہری شوشا سے پریشان نہ ہونا آخری فتح حق کی ہے. مگر جو عقل مند ہوتے ہیں عقل والے سمجھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ حق نیچے جو پانی ہے وہ اصل میں صاف پانی نیچے ہے، وہ کارآمد چیز ہے، اوپر جا کچھ کام کی چیز نہیں ہے، یہ جلدی ختم ہونے والی چیز ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل قیمتی چیز وہ سونا ہے جو نیچے ہے، اور جو اوپر جاگ نکل آیا، آگ کے اندر اوپر جاگ اوپر آیا، تو یہ جاگ کسی کام کا نہیں ہے. کام کی چیز جو نیچے ہے وہ سونا ہے، وہی کام کی چیز ہے. لیکن یہ کون سمجھتے ہیں؟ عقل والے. کون سمجھتے ہیں؟ عقل والے. جو ظاہری نظر دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو اوپر کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسے اوپر آ رہا ہے. لیکن عقل والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے عقل والے؟ این اولو الالباب، این اولو الالباب، عقل والے کہاں ہیں؟ پوچھیں گے یا اللہ عقل والوں سے کون مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب. فرمائیں گے عقل والے وہ لوگ ہیں، عقل والے پہلے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے عقل والے کہاں ہیں؟ وہ نکل آئے میدان میں. پوچھا جائے گا یا اللہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ اللہ جواب دیں گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر خدا کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. ہر حال میں خدا کو یاد کرنے والے وہ عقل والے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ ہر حال میں خدا کو یاد کرنے والے عقل مند ہیں. کیوں؟ وہ لمبی زندگی کی فکر کرنے والے ہیں. جو دنیا میں منہمک ہیں وہ مختصر زندگی کی فکر میں منہمک ہیں. یہ مختصر زندگی ہے اور آگے آنے والی زندگی طویل زندگی ہے. وہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنے والے ہیں، وہ عقل والے ہیں. جو مختصر زندگی کی فکر کرنے والے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے اندر وہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ آسمان کیسے آپ نے بنا دیا ہے، یہ زمین کیسے بنا دی ہے، یہ پہاڑ کیسے کھڑے کر دیے ہیں، اس میں ستارے کیسے چمک رہے ہیں، اس میں سورج کیسے چمک رہا ہے، اس میں چاند کیسے چمک رہا ہے یا نہیں ہے، کیسے نظام بنایا ہے.
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. پھر بے ساختہ وہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ آپ نے یہ نظام بیہودہ باطل نہیں بنایا بلکہ اس میں آپ کی خدائی کی شہادت موجود ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو عقل والے کون؟ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہیں عقل والے تو وہ لوگ اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جنت میں. عقل والے چلو جنت میں. اللہ اکبر. دیکھو ذکر والوں کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ ہے. چلو جنت میں. عقل والے کون ہیں؟ جو ہر حال میں خدا کو یاد کرنے والے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ ہاں آج کل تو ہم کہتے ہیں وہ عقل مند ہے، وہ بی ایڈ ہے، وہ بی اے ہے، وہ ایم اے ہے، وہ ایم اے انگلش ہے، وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، وہ برطانیہ سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں جس کے پاس کرسی ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے. نہیں، خدا کے ہاں عقل مند وہی ہے جو آخرت کا فکر کرنے والا ہو. خدا کے ہاں عقل مند وہی ہے جو لمبی زندگی کو سنوارنے والا ہو اور بنانے والا ہو. جو آخرت کی زندگی ہے وہ لمبی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے. تو عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ عقل والے کہاں ہے. حدیث سن لو پھر سن لو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے کہ عقل والے کہاں ہے. پوچھا جائے گا یا اللہ عقل والوں سے کون مراد ہیں؟ اللہ فرمائیں گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل والے وہ ہیں جو بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے ہو کر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عقل والے. یہ ہے. اب عقل والے سمجھتے ہیں کہ آخری فتح کس کی ہوگی؟ حق کی ہوگی، اگرچہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کچھ ان کے اولاد تھوڑے سے مسلمان ہو گئے. کیوں کہ وہ فرعون سے ڈر رہے تھے، ان کے سرداروں سے ڈر رہے تھے کہ ان کو عذاب و سزا دیں گی. اور فرعون وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون بڑے زوراور اور گیا غالب کے زمین کے اندر وہ اقتدار کرنے والا تھا اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین مسلمین. موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے پاس ایٹم بم ہے، میرے پاس ہائیڈروجن بم ہے، میرے پاس پلان ہے، میرے پاس پلان ہے. ٹھیک ہے اسلام کہتا ہے کہ تم دشمن کے لیے اسباب کی تیاری کرو، یہ نہیں کہتا کہ تم تیاری نہ کرو، مگر اعتماد کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ یہ اسباب ہیں. اسباب کے اندر اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم تیاری کرو دشمن کے لیے، جتنی بھی تمہاری بس چلے تم اپنی طاقت کو مضبوط کرو تاکہ تم اس سے دشمن کو ڈراؤ. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جو خدا کے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے، جو خدا کے بھی اور تمہارے بھی
کافر خدا کے بھی دشمن ہے اور ہمارے بھی دوست نہیں ہو سکتے. آج کل یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. کبھی کہتے ہیں چین ہمارا دوست ہے، کبھی کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے، کبھی کہتے ہیں روس ہمارا دوست ہے. کبھی آزمائش کے وقت کوئی کافر ہاتھ آیا ہے، کام آیا ہے؟ چین کہاں چلا گیا جب کیا آپ کا بنگلہ دیش آپ سے جدا ہو رہا تھا اور لڑائی شروع تھی تو چین کہاں تھا؟ امریکہ کہاں؟ روس کہاں؟ کوئی دوست تھا آپ کا؟ نہیں تھا. کافر حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الکفر کلہ ملت واحدہ، الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر سب کے سب ایک ہے، کفر سب کے سب ایک ہیں. ہاں یہ ظاہری خوشامد اقتصادی خوشامد تمہارے سامنے کر لیتے ہیں تو تم اس کے سامنے سجدے شروع کر دیتے ہو. اے اللہ کے بندو، اللہ سمجھ عطا فرما دی. ہاں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. امریکہ پر نہیں، روس پر نہیں، چین پر نہیں، کسی بھی مخلوق پر نہیں، بڑے پر نہیں، چھوٹے پر نہیں. کس پر اعتماد کرنا ہے؟ وعلی اللہ. ہاں وقال موسیٰ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، واقعی تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وعلیہ توکلوا، تو صرف اسی کی ذات پر جار مجرور مقدم ہے. علماء سمجھتے ہیں وعلیہ توکلوا، صرف اسی کی ذات پر اعتماد کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی تابعدار ہو اللہ کے حکم ماننے والے. فقالوا، موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں نے کہا، ایماندار لوگوں نے، علی اللہ توکلنا، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد ہے. ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، آپ نہ بنا ہمیں آزمائش اور عذاب کا امتحان کے قوم ظالم کے لیے. یا اللہ قوم ظالم کے لیے ہمیں، قوم ظالم کے ہاتھوں سے ہمیں رگڑا نہ دینا، سزا نہ دینا. اللہ سے درخواست. ونجنا، اور یا اللہ ہمیں پناہ دے برحمتک، اپنے رحم سے، من القوم الکافرین، قوم کافر سے یا اللہ ہمیں نجات دی. اب جب انہوں نے اللہ پر اعتماد کا اعلان کر لیا تو اللہ نے کیسے ان کو نجات دی؟ ہاں اللہ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یا نہیں دی؟ ان کو دریا سے پار کر دیا، ان غریب مسلمانوں کو دریا سے پار کر دیا اور فرعون اور اس کی لشکر کو دریا کے اندر غرق کر دیا. بظاہر تو وہ جاگ کی طرح اوپر طاقتور نظر آ رہے تھے فرعون اور اس کی قوم، لیکن اور بنی اسرائیل کمزور نظر آ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، وہ قیمتی بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہاں کتنا قیمتی بن جاتا ہے، کتنا قیمتی بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں بھی خدا کی رحمت برستی ہے، اور جہاں نیک لوگ جمع ہوں تو وہاں خدا کی رحمت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہو، جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہو وہاں خدا کی رحمت برستی ہے، اور جہاں نیک لوگ خود موجود ہوں تو وہاں خدا کی رحمت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ نیک بنو گے. نیک کیسے بنو گے؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، نیک اعمال شروع کرو گے، گناہوں سے پرہیز شروع کرو گے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو گے. اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کثرت ذکر اللہ، کثرت اللہ کی ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا، اللہ کے ذکر کو وقت دینا. دیکھو بیہودہ ادھر ادھر پھرنا اور بیہودہ گپ شپ میں وقت لگانے کے بجائے اگر اللہ اللہ کر دی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ شیطان کو گالیاں دیتے ہیں یا آپ فرعون کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ ایک سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک پودا لگا، ایک درخت لگا دیں گے جنت میں، پھلدار درخت. درخت کیسے ہوگا؟ ہاں انہوں نے کہا بجائے، حالانکہ وہ فرعون کافر تھا
اور اللہ کا مردود بندہ تھا، شیطان مردود ہے، ملعون ہے. تو وہ فرماتے ہیں بجائے کسی کو گالیاں دینے کے، کسی کے پیچھے غیبت کرنے کے، اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، تو جنت میں تمہارا باغ سرسبز و شاداب بنتا جائے گا. تو بےہودہ غیبت کی باتوں سے یہ بہتر ہے کہ ہماری جنت بن جائے، ہماری جنت اور ہماری آخرت بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. میری طبیعت بھی خراب تھی لیکن میں نے کہا ناغان نہ ہوں، دعا فرمائے اللہ مجھے صحت بھی دے دے. اب مراقبہ ہوگا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ گویا آنکھیں چھپا کر دل پر توجہ ڈالے، کپڑا ہو تو چہرہ ڈھانپ لے اور دل پر توجہ ڈالیں اور یوں سوچے کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور میرے دل بطور شکریہ کی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ضروری بات، ایک تو یہ دعا کر لے کل جو انتخابات ہونے والے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ملک کو بھی محفوظ کر لے، اسلام کو بھی. اصل مقصد اسلام کی حفاظت ہے. ملک رہے بھی لیکن اسلام اس میں نہ رہے تو پھر ہندوستان اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، اور اگر اسلام رہے گا تو ہمارے لیے باغ و بہار ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایسے فیصلے کر دے کہ اس میں اسلام بھی محفوظ رہے اور مسلمان بھی. باقی دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کے بارے میں لوگ علیحدہ پوچھیں گے تو اس کے بجائے علیحدہ پوچھنے کے میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ نہ ڈالنا. اگر خواہ تم نے ڈالنا ہے یا حالات سے مجبور ہیں اور آپ مجبوری کے شکار ہیں تو دو طبقوں کو نہ دینا. ایک کافری کو جن نے لال مسجد میں ہمارے پیاروں کو جلا دیا ہے، رات میں جلا دیا ہے، اور ایک پیپلز پارٹی والوں کو جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی، یہ انہوں نے اچھا کام کیا.
تو انہوں نے لال مسجد کے کارروائی کی حمایت کی تھی. باقی آزاد کو دیتے ہو یا غیر آزاد کو دیتے ہو آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا ذوق یہ ہے کہ ووٹ نہ ڈالے. اپنا ذوق میرا یہ ہے کہ میں جمہوری نظام کو لالب سمجھتا ہوں. میں نے اپنے رائے آپ کو بتا دی. اور اگر آپ خواہ حالات سے مجبور ہیں تو میرا اپنا فیصلہ یہی ہے کہ ان دو پارٹیوں سے تو میں، کیونکہ انہوں نے لال مسجد میں جو ظلم کیا اور جنہوں نے اس کی سرپرستی کی اور ہاتھ اس پہ رکھ دیا کہ آپ نے ٹھیک کر دیا، داد دے دیا، ایسے لوگوں کو بالکل ہرگز نہ دوں. اللہ آمین الحمدللہ آمین الحمدللہ. بس آپ میں نے سنا دیا. میں کہتا ہوں عالم یا بزرگوں جو بھی ہو، میں کہتا ہوں وہ نہیں ڈالنا، یہ لعنتی نظام ہے. وہ عالم بھی عالم نہیں ہے جو ان نظام میں حصہ لیتا ہے. بس کر لو، دعا کرو. لیکن اگر ڈالتے مجبور ہے تو پھر میں نے بتا دی کہ جس کو دیتے ہیں تو دے. آمین الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ استقامت رشریت عطا فرما. یا اللہ استقامت رشریت عطا فرما. یا اللہ استقامت رشریت عطا فرما. یا اللہ ہمارے یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رؤوف الرحیم ہماری پوری زندگی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. تقوی اور طہارت نصیب 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 فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں قبول فرما. یا اللہ ارحم الراحمین ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، سب کو دیندار بنا. سب کو دیندار بنا. ہمارے حاکم اور محکوم سب کو دیندار بنا. یا ارحم الراحمین کل یا اللہ ایسا دن ہے یا اللہ اس میں آپ ایسے ہی فیصلے صادر فرما دے کہ جس میں اسلام کو خیر ہو، مسلمانوں کو خیر ہو، اور یا اللہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو. اور یا اللہ ایسے لوگوں کو یا اللہ ذلیل کر دیں جنہوں نے اسلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں کی ہیں یا آئندہ ارادے رکھتے ہیں. یا اللہ آپ کو تو ان کے ارادے معلوم ہے. ان لوگوں کو یا اللہ ذلیل کر دیں، خوار کر دیں، یا ارحم الرحیم کو ناکام بنا دے. اور یا اللہ جو اسلام کے خیرخواہی چاہتے ہیں ان کو یا اللہ کامیاب بنا دے. یا اللہ ان کو کامیاب بنا دے. یا ارحم الرحیم پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اسلام کی بھی حفاظت فرما، علماء حق کی بھی حفاظت فرما، دینی مدارس کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الکریم ہمارے دعاؤں کو انتہائی قبول فرما. قدم قدم پر حفاظت نصرت فرما. یا اللہ تمام نیک عزائم میں کامیابی عطا فرما. تمام نیک عزائم میں کامیابی عطا فرما. تمام نیک عزائم میں کامیابی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.